اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اینڈ سائنس کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس بار یہ والی ایپیسوڈ آنے میں کچھ تھوڑا سا وقت لگ گیا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں کو کافی شدت سے انتظار ہوگا، اور جن کو نہیں بھی تھا تو مجھے تو بہت انتظار تھا، کیونکہ میرا ایک ٹارگیٹ تھا رمضان میں کافی جو ہے وہ زیادہ کانٹینٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کا، لیکن میں بہت زیادہ پیش نہیں کر پایا ہوں ابھی تک۔ لیکن امید ہے کہ آگے اب فریکوینٹلی جو ہے وہ کانٹینٹ آئے آپ کے سامنے، اور مختلف ایپیسوڈس ہم لا سکیں۔ اور دیر کرنے کی وجہ کچھ پرسنل پرابلمس تھی، کچھ ٹائمنگ کا ایشو تھا، اور ہم اس ٹاپک پر جو ہے وہ جلدی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ویل ریسرچ ہو کے بات کرنی پڑتی ہے آپ کے سامنے، ویل پریزنٹیڈ ہو کے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کسی قسم کی جلد بازی کیے بغیر آپ کے سامنے پوری ریسرچ کے ساتھ اور کنٹینٹ کو اچھی طرح مینٹین کر کے ایک اور ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ نے اپنے اسکرین پہ دیکھ لیا، وہ ہے بگ بینگ تھیوری، اور ایسٹرونومی سے انٹرسٹ رکھنے والوں کے لیے کافی مزیدار ایپیسوڈ ہونے والی ہے، اور اس کو ہم کس طرح قرآن سے اور اپنے ریلیجن سے ریلیٹ کریں گے، یہ ہم نے اس ایپیسوڈ میں دیکھنا ہے۔ تو ہمارا جو فیکٹ 3 ہے وہ ہے بگ بینگ تھیوری، اور یہ 4 پارٹس پر مشتمل ہے، 4 الگ الگ ایپیسوڈز ہوں گی اس کی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ چاروں پارٹس ایک ایپیسوڈ میں رکھتے تو تقریباً گھنٹے سے زیادہ کا جو ہے یہ کانٹینٹ ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ کا، اور مجھے جہاں تک ریویوز ملے ہیں 20 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کو کوشش کر کے چھوٹے سے چھوٹا بنانے کی کوشش کریں گے، اور ڈسٹریبیوٹیڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو پہلا پارٹ ہے ہمارا بگننگ آف دی کاسموس۔ اب یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس طرح چلیں گے کہ پہلے ہم سائنس کا پرسپیکٹو پیش کریں گے، اس کے بعد ہم قرآن میں اس سے ریلیٹڈ ہمیں کیا کنٹینٹ ملتا ہے، کیا اشارات ملتے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے بگننگ آف کاسموس سائنس کے پرسپیکٹو میں کیا ہے، اور پہلے تو اس ورڈ کو سمجھ لیتے کہ یہ کاسموس کیا ہے۔ کاسموس کا جو ورڈ ہے، اس سے مراد یونیورس کا ہی ایک طرح سے سینونیم ہے، اور لیکن کاسموس کی اگر آپ ڈیفینیشن گوگل کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ویل مینٹینڈ یا یونیفارمڈ یونیورس، جو ایک خاص پیٹرن میں موجود ہے۔ تو اس یونیورس کے سٹارٹ کے بارے میں آپ کو بہت مشہور زمانہ بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ پتہ ہے، اس کو ذرا کسی ریفرنس میں دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اور وہ ایئر لکھا ہوا ہے جس پہ یہ ڈسکور ہوا تھا، اور ساتھ ہی میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ میں نے کس ویب سائٹ کے سے ریفرنس لے کے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ رکھا ہے۔ یہ ہمارے پاس ناسا کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے، اور بگ بینگ کے بارے میں ناسا کی ویب سائٹ پہ یہ کانٹینٹ موجود ہے کہ 1927 میں ایک ایسٹرونامر ہیں جارج لیمائٹر، یا ان کا نام کس طرح پروناؤنس ہوتا ہے، سوری جارج بھائی، تو انہوں نے جو ہے وہ 1927 میں یہ چیز ڈسکور کری، یا یہ لا یا تھیوری پیش کری۔ بیسیکلی یہ تھیوری ہے، تو یہ تھیوری پیش کری کہ یونیورس جو ہے ہماری، یہ جو پوری کائنات ہے، یہ جو پورا کاسموس ہے، یہ ایک سنگل پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ یعنی یہ سب ایک جگہ موجود تھا، پہلے ایک سنگل پوائنٹ تھا، ایک بال تھی، اور وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے، اور پھر یہ پھیلنا شروع ہوا ہے اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے آج تک۔ تو بگ بینگ تھیوری کا مطلب آپ لوگوں نے آج تک جو ذہن میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم دھماکہ ہوا اور کوئی سب چیزیں ایک ساتھ وجود میں آ گئی۔ تو یہ سب چیزیں ایک پوائنٹ پہ موجود تھی سنگلی، صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ دھماکہ واقعی ہوا ہے سائنس کی رسپیکٹ سے، کہ ایک ایکسپلوژن ہوئی ہے، وہ سنگل پوائنٹ ایکسپلوڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد یونیورس آہستہ آہستہ کریٹ ہوئی ہے، اور کافی ٹائم میں کریٹ ہوئی ہے، بلینس آف ایئرس میں کریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سائنس کا پرسپیکٹو ہے بگ بینگ تھیوری کے لحاظ سے، اور یہ چیز جو ہے وہ کافی مشہور زمانہ ہے۔
اور یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ جارج لیمرٹائر نے جو ہے وہ پیش کی تھی یہ کانسیپٹ، اور 1927 میں پیش کی تھی یہ کانسیپٹ. یاد رکھیں، انسانیت نے بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ یا یہ کانسیپٹ کہ یہ کسی ایک پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے پوری یونیورس، یہ 19ویں صدی کے اندر آ کر دیا ہے. اب ہم زیادہ دیر کیے بغیر قرآن کا پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کو میں جو ہے وہ تلاوت بھی کرتا ہوں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جو ڈس بلیورز ہیں، جو نہیں جانتے یا جو ایمان نہیں لائے، وہ یہ نہیں جانتے یا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آسمان اور زمین، یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ ایک پیس تھا، یہ ایک سنگل پوائنٹ تھا. اینڈ دین وی پارٹیڈ دیم اینڈ وی میڈ ایوری تھنگ آف واٹر. یہ ایوری تھنگ آف واٹر کے بارے میں تو ہم اپنی پہلی ایپیسوڈ میں بات کر چکے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک پیس تھا اور ہم نے اس کو الگ کیا ہے، اس کو پارٹیڈ کیا ہے. اب یہ ورڈ، عربک کا ورڈ رتقن اور فتقن یہاں پہ استعمال ہوا. یہ رتقن اور فتق، صحیح ہے. تو یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ جو رتقن کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے، ویسے تو یہ آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے، لیکن اس کو اور ویل ڈیفائنڈ طریقے سے ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز جو کلوز ہو، جو بند ہو، یا ایک ساتھ جوائنڈ ہوئی ہوئی ہو، یا پھر سلی ہوئی ہو. اس کے تینوں معنی کیے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ تینوں معنی اگین یہ میں اپنے کانسیپٹ سے نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی ویب سے اٹھایا ہوا کانٹینٹ یا کسی بھی بک کا ریفرنس یا کسی بھی ڈکشنری کا جو ریفرنس ہے، وہ تمام چیزیں ڈسکرپشن میں گیون ہیں. اور دوسرا جو فتقن فتقناہما کا جو ورڈ ہے، اس کا جو میرے خیال ہے ناؤن ہے وہ فتق ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی سیپریٹڈ، وی کلوو اسنڈر. ہم نے اس کو ایک فورس لگا کے جو ہے وہ الگ کیا ہے. تو یہاں پہ واضح ہو رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یونیورس کا سٹارٹ ایک بگ بینگ سے کیا، اور بگ بینگ تھیوری کے مطابق بھی ہر چیز ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو جو چیزیں جوائنٹ ہوئی ہوئی تھیں، جو ایک پیس تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے الگ کیا ہے. اس کا سائنٹیفک ریزن کوئی کچھ بھی دیتے، لیکن سب یہی بولتے ہیں ایٹ دی اینڈ کہ ایک دھماکہ تھا، اور وہ کس نے کیا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس اس چیز کا بھی جواب ہے کہ ہمارے کریٹر نے یہ چیز پہلی دفعہ کریٹ کری. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ڈس بلیورز کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ پکارا ہے. اور کیوں ان کو پکارا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ ڈس بلیورز ہی یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ ڈسکور کریں گے. اب یہ بات آپ خود سوچیں کہ یہ صرف اس دور کے ڈس بلیورز کے لیے ورڈنگ نہیں تھی، کیونکہ اس دور کے ڈس بلیورز یا اس دور کے کفار کو یا مشرک کو اگر یہ بول کے کسی چیز کی طرف دعوت کی جا رہی ہے کہ یہ سب ایک ہی پیس تھا اور اس کو ہم نے الگ کر دیا، تو اس میں ان کے لیے شاید جب تک وہ یہ بات ڈسکور نہیں کر چکے تھے ان کے لیے کوئی اس میں اٹریکشن نہیں تھی. لیکن آج کے کافر یا آج کے غیر مسلم کے لیے کافر یا کفر کا فتویٰ ہمیں کسی پہ نہیں لگانا چاہیے، ہمیں کچھ کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. خیر، جو میرے نزدیک جو کلمہ پڑھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہے وہ کافر نہیں ہے، اور کافر کو کافر منہ پہ کہنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کافر کو منہ پہ کافر خود نہیں کہا کہ اس سے دل آزاری نہ ہو. تو کسی بھی غیر مسلم کو اس وقت بھی یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ وہی ہے جس نے اس ایک پوائنٹ کو الگ کرا اور یونیورس کو کریٹ کرا. حالانکہ
وہ اب اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ تو یہ بہت ایک انتہائی جو ہے وہ سوچنے کا پوائنٹ ہے، اور یہ چیز شیئربل ہے اور یہ بتانی چاہیے۔ شاید ہم اگین وہی بات ہے، قرآن کی ورڈنگز پہ اتنا غور نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر آپ کو صرف جن چیزوں پہ میں نے غور کر لیا ہے آج تک، میں ان چیزوں پہ غور کروانے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، اور میں آپ کو یہی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ قرآن کی ورڈنگ صرف پڑھنے، تلاوت کرنے، یا اس میں جو ہے وہ صرف یہ کانٹینٹ نہیں ہے، جنت دوزخ کی باتیں نہیں ہیں، صرف ہر طرح کا کانٹینٹ موجود ہے، اللہ کی توحید موجود ہے، اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ اشارات بھی دیے ہیں جس سے لاجیکلی انسان کو کریٹر کے ہونے کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، بگ بینگ تھیوری جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق یونیورس ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح قرآن کی اس آیت سے مراد بھی یہ ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین ہیں یہ سب جو ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد ان کو الگ کیا گیا ہے، اور وہ ہمارے کریٹر نے کرا ہے۔ تو اس پارٹ کو، ہماری جو اس ٹاپک بگ بینگ تھیوری کا پہلا پارٹ ہے، اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی چھوٹی سی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور سبسکرائبرز کی ہمیں کوئی لالچ نہیں، لیکن کانٹینٹ پھیلنا ضرور چاہیے تاکہ محنت کرتے ہوئے آگے آپ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ 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 اللہ